يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، زندگی کیا ہے؟ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، اور جو موضوع آپ کے سامنے ابھی جو ہے ناظم اجلاس نے پیش کیا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے. ہم کو جو زندگی ملی ہوئی ہے، اس زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے، یا انسانوں کو اللہ عطا کرتا ہے، لیکن کب تک عطا کر کے رکھے گا اس کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ زندگی عطا کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، ماں کے پیٹ ہی میں ختم ہو جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی گزر جاتا ہے. بچپنے میں، لڑکپن میں، جوانی میں، ادھیڑ عمری میں، کوئی تو ارذل عمر کو پہنچ کر کے 90 95 100 سال کو گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ابتدا ہوتی ہے، انتہا کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے اور آخرت کو دار جزا بنایا ہے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر عمل کی جزا نہیں ملتی ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العزت ظالموں کی گرفت کرتا ہے، گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اہل ایمان کو بھی آزماتا ہے، اہل کفر کو، اہل طغیان کو بھی آزماتا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے زندگی کا میرے بھائیوں. یہ زندگی ہے کیا؟ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ رب العزت نے وقت کی شکل میں ہم کو عطا کیا ہے. روز قیامت بندے کا قدم نہیں ہلے گا یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا. وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، یہ عمر کہاں کھپائی ہے، جوانی کہاں گئی، ادھیڑ عمری کہاں گئی، بڑھاپا کس میں لگا، اللہ سوال کرے گا. اور جوانی کا خاص لمحہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کو کہاں کھپایا، کہاں تپایا، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا. کیونکہ عمر کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، سب سے قیمتی ٹائم ہے. کیا ہی خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کو اللہ جوانی ہی میں توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں.
ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ جوانی دیوانی ہوتی ہے. دیوانی ہوتی ہے تو لوگوں کو دیوانہ بنا دیتی ہے. مقصد تخلیق سے انسان کو ہٹا دیتی ہے. مقصد تخلیق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے. مقصد تخلیق سے اگر زمانے میں انسان ہٹ گیا تو اس نے عبادت کرنے کا سب سے قیمتی لمحہ اپنی عمر کا ضائع کر دیا. اور اگر اس مقصد کو پا لیا تو قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بشارت دی ہے کہ وہ 7 خوش نصیبوں میں قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، ان 7 خوش نصیبوں میں وہ نوجوان ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگائی ہوگی. یہ زندگی ہے میرے بھائیوں. میں نے کہا زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. زندگی ہم کو ملی ہے، عمل کے لیے ملی ہے، کھپانے کے لیے نہیں ملی ہے. ٹائم پاس کا تصور اہل ایمان کے پاس نہیں ہے. ٹائم پاس وہ کرتے ہیں جن کے پاس آخرت کا تصور نہ ہو، جن کے پاس دنیا آخر جنت کے حصول کا تصور نہ ہو، جن کے پاس حلال و حرام کا تصور نہ ہو، جن کے پاس طاعت اور نافرمانی کا تصور نہ ہو، ان کے پاس ٹائم پاس ہے. ایک مومن کے لیے ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھنا چاہیے. کس لمحے کی کون سی نیکی رب کائنات قبول کر لے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں اس کو ڈال دے. یہ دنیا میں نے کہا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا کا جو بھی موقع ہم کو ملا ہے، اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی جانتا اگلی سانس آئے گی؟ موت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. یہ ان 5 علوم میں سے ہے، 5 غیبیات میں سے ہے جن کو سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. وہی برساتا ہے. کب برسائے گا، کہاں برسائے گا، کتنا برسائے گا، اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا پلہ اللہ کے علم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. آدمی کل کیا کمائے گا نہیں جانتا ہے، کس زمین پر مرے گا، کب مرے گا، اس کو علم نہیں ہے. لیکن موت آئے گی. اس دنیا کو اللہ رب العزت نے دار عمل بنایا ہے، آخرت کو دار جزا بنایا ہے. اس دنیا کو اللہ نے فانی بنایا ہے. ہم آپ ساری کائنات فنا ہو کر کے رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. جو بھی اس کائنات میں ہے، رب کائنات کے سوا ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. باقی رہے گی تو رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی. آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے. اللہ نے سورہ اعلیٰ میں کیا کہا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی افضل ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی. میرے بھائیوں، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فلسفہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا، جب ہم یقین کریں گے. ایمانیات کے 6 امور میں سے یوم آخر پر ہمارا ایمان ہوگا. ایمانیات کے 6 ارکان ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. 6 ارکان ہیں ایمان کے. آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا تو آدمی دنیا میں سدھر نہیں سکتا ہے. کامیاب کون ہے؟ قرآن نے کس کو کامیاب کہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا: من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, معروف حدیث سنتے رہتے ہوں گے آپ, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار اور چالاک وہ آدمی ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے. وعمل لما بعد الموت, اس کا ایک ایک عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے ہوتا ہے. ایک آدمی اس دنیا کے اندر مشقت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, دن رات کاروبار میں لگا دیتا ہے, کیا سوچ کر کے کہ آج نہیں چند مہینوں کے بعد, چند سالوں کے بعد میرا یہ کاروبار ترقی کرے گا تو میں تھوڑا سکون میں ہو جاؤں گا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. یہ سوچ کون سی ہے؟ دنیاوی سوچ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو اس سے بڑھ کر کے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. کون سی زندگی؟ جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی, جو زندگی ابد الآباد ہوگی, جس جنت میں داخل کیے جانے کے بعد پروردگار کہے گا الخلود ولا موت لکم, ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے, اب تم کو کبھی موت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, فکر کرنی چاہیے, آخرت کی فکر. یہ دنیا, یہ زندگی کب تک ہمارے ساتھ وفا کرے گی ہم کو نہیں معلوم ہے. ہم اس کے لیے کیوں مر رہے ہیں؟ جو فانی ہے, جس میں کمایا کیا دھرا سب کے سب یہی رہ جائے گا. باقی رہیں گے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال باقی رہیں گے, اور وہی اعمال ہماری نجات کا سبب بنیں گے. وہی اعمال یا تو جہنم کا راستہ دکھائیں گے جو ابد الآباد ہوگا, یا تو جنت کا راستہ دکھائیں گے جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی کان نے سنا نہیں ہوگا, کسی دل میں وہم و خیال نہیں آیا ہوگا کہ ایسی بھی نعمتیں ہو سکتی. جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص جو گھسٹ گھسٹ کر کے جنت میں جائے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور جنتیوں کی خوشی کو محسوس کرے گا, ان کی ہنسی اور ٹھٹے کو محسوس کرے گا, یہ کتنے آرام میں لوگ رہ رہے ہیں, کہے گا پروردگار مجھے جنت کے گیٹ پر سے داخل کر دی. اللہ رب العزت ہنسے گا. اس حدیث میں اللہ کے ہنسنے کی صفت وارد ہوئی ہے. کہے گا ابن آدم تو بڑا بد عہد ہے, کبھی بولا وہاں تک پہنچا دے, کبھی بولتا وہاں تک پہنچا دے. جب اللہ جنت میں داخل کر دے گا تو جنت میں داخل ہونے کے بعد میرے بھائیوں کیا نعمت ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. ساری چیزیں جو آپ کا نفس مطالبہ کرے گا, آپ کی آنکھوں کو جن سے ٹھنڈک محسوس ہوگی, پروردگار ساری نعمتوں سے آپ کو نواز دے گا, کسی چیز سے محروم نہیں رکھے گا. جب جنت میں داخل کرے گا اللہ کہے گا کہ بندے تمنا کر, آرزو کر. وہ آرزو کرے گا کہ اتنا بڑا اسٹیٹ میرا ہو, اتنی بڑی جگہ ہو, اتنے محل ہو, اتنے جگہ قابل نعمتیں مجھ کو ملے. اللہ رب العزت کہے گا تمنا کر, آرزو کر. فیتمنا ویتمنا, وہ آرزو کرے گا. اللہ کہے گا میں نے تجھے تیری آرزو دی اور دنیا کے 7 گنا میں نے تجھے زیادہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا پروردگار کیا تو رب العالمین ہے, مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ کہے گا نہیں, میں نے تو اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَذَلِكَ أَدْنَا أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً, یہ جنت کا سب سے ادنا درجے والا ہوگا. تو جس کو اللہ رب العزت ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا ان لوگوں کا کیا حساب کتاب ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. یہ دنیا میرے بھائیوں دار امتحان ہے, زندگی ایک امتحان ہے. اللہ نے زندگی کو اسی لیے بنایا ہے.
آپ کے سامنے شروع میں قرأت ہوئی، کون سی سورت پڑھی گئی تھی؟ سورہ ملک، 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اس زندگی کو اللہ نے ابتلا بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے، ایگزامینیشن ہے ہمارا۔ اللہ امتحان لیتا ہے۔ کیا امتحان ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے میرے بھائیوں، ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ کب تک پیپر دینا ہے ہم کو نہیں پتا ہے، یہ پرچہ کب تک چلے گا اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ کس گھمنڈ میں ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ کتنے لوگ بیچارے ایسے ہوں گے جو غفلتوں کا شکار ہیں، اپنی جوانی پر انہیں ناز ہے، اپنی ادھیڑ عمری پر انہیں ناز ہے، اپنی دولتوں پر انہیں ناز ہے، اپنی طاقتوں پر انہیں ناز ہے، اور وہ انہی طاقتوں کے گھمنڈ میں، دولتوں کی گھمنڈ میں، اپنی جوانی کی گھمنڈ میں، ادھیڑ عمری کی گھمنڈ میں بیچارے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے رکھتے ہیں کہ ہماری دولت کبھی فنا نہیں ہوگی، ہماری طاقت کبھی ضائع نہیں ہوگی، ہماری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم ادھیڑ عمری سے بڑھاپے میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو وہیں پر اینڈ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ان کی ساری طاقت وہیں چھین لیتا ہے، ان کی ساری دولت کو وہیں پر فنا کر دیتا ہے۔ ان کے پاس نیکیوں کے موقع ختم ہو جاتے ہیں، سارے نیکیوں کے مواقع اللہ سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ کس پر ناز کر رہے ہو؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ یہ دنیاوی زندگی ہمارا ایک ایک لمحہ امتحان ہے میرے بھائیوں، ایک ایک لمحہ ہمارا امتحان میں گزر رہا ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارا امتحان کس طرح ہو رہا ہے۔ ایک ایک لمحے کے ساتھ ہم لوگ پیپر دے رہے ہیں، ایک ایک عمل ہمارا یا تو ہمارے رفع درجات کے لیے، یا ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، یا ہماری بخشش کے لیے، یا ہمارے عذاب میں اضافے کے لیے۔ احساس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے ذکر کی، پوری زندگی ہماری امتحان ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے کیسے؟ طاقت دے کر کے، قوت دے کر کے، زندگی دے کر کے، جوانی دے کر کے، مال دے کر کے، کبھی ایمان دے کر کے۔ اہل کفر کے بیچ میں رکھ دے گا آپ کو، دیکھیں ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے کہ ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان جو ہے، ایمان پر عمل کر کے، ایمان کے مطابق عمل کر کے اللہ امتحان لیتا ہے، گناہوں سے بچا کر کے امتحان لیتا ہے۔ دیکھو گناہوں کے بیچ میں گناہ کرتا میرا بندہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے امتحان کے طریقے ہیں، باتیں انشاءاللہ بھی آگے آئیں گی۔ امتحان میرے بھائیوں انبیاء اور رسول کے بھی ہوئے ہیں۔ یہ امتحان صرف ہم عام انسانوں کا امتحان نہیں ہے، انبیاء اور رسول کے امتحان ہوئے۔ آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، جب اللہ نے آدم کو علم دیا تو آدم کا امتحان لیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ آدم کا بھی امتحان ہوا، فرشتوں کا بھی امتحان ہوا۔ اللہ نے امتحان لیا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ آدم کا امتحان ہوا جنت کو میں رکھ کر کے، دیکھیں میری اس
آزمائش پر آدم اور حوا پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں؟ کامیاب ہوئے امتحان میں؟ نہیں کامیاب ہوئے. اللہ کو منظوری کچھ اور تھا. ایک پوری جنت ان کے لیے آزادانہ طور پر حلال تھی سوائے ایک درخت کے. ایک شجرہ ممنوعہ تھا. شیطان نے ورغلایا اور وہ درخت کھلا کر کے کیا کیا؟ ان کو جنت سے نکلوا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے, رب کی نافرمانی ہوئی ہے. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ پہلے نبی کی دعا, ابو البشر آدم علیہ السلام کی دعا بتلاتی ہے کہ اس دنیا کے امتحان میں غلطی ہو جائے تو ہمارے پاس چانس موجود ہے. چانس کیا ہے؟ استغفار, توبہ, رجوع اللہ, اللہ کی طرف پلٹو. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اگر تو نہیں بخشے گا, ہم پر رحم نہیں کرے گا, لنکونن من الظالمین, ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ہم میں کافروں میں, ہم میں مشرکوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ نے کیا کیا؟ آدم کی دعا کو قبول کیا. نوح علیہ السلام کو آزمایا. کیسے آزمایا؟ دعوت کے مشن پر لگا کر کے, ایک لمبی عمر دے کر کے 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت کا کام انجام دیا. 950 سال کم عمر ہوتی ہے؟ ایک طویل عمر میرے بھائیوں, تقریباً 10 صدیوں پر مشتمل عمر. اس کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی. کیا کیا؟ قوم کے لیے بد دعا کی انہوں نے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, پروردگار اس روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ. کیا ہوا؟ اللہ نے نوح کی دعا قبول کر لی. ایسا عذاب بھیجا طوفان کا, سیلاب کا, کہ اہل ایمان کے علاوہ سارے کے سارے اہل کفار کیا ہو گئے؟ وہاں پر ہلاک ہو گئے. اور انبیاء علیہ السلام آزمائے گئے. حضرت موسیٰ آزمائے گئے علم کے بارے میں. ایک مرتبہ اپنی قوم میں کھڑے ہوئے بحیثیت خطیب, کہنے لگے, کسی نے سوال کر لیا, موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ جلیل القدر نبی, ان انبیاء میں سے ہے جو ٹاپ 5 انبیاء ہیں, 5 جن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اولو العزم من الرسل, ٹاپ 5 رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, نوح, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, 5 رسول. 1,20,000 انبیاء کرام میں ٹاپ 5 میں موسیٰ علیہ السلام شمار ہے. کھڑے ہوئے قوم میں ایک نے سوال کر لیا, موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. بات غلط نہیں تھی, لیکن علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ نہ کہا جائے. علم تواضع کا تقاضا کرتا ہے. علم کسی کے پاس کتنا بھی ہو جائے وہ علامہ نہیں بن جائے گا. عالم ذات, سب سے بڑی علم والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب کسی سے علم سے سوال ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ عالم. کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے, دلیل کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے, علی وجہ البصیرہ فتویٰ دیتا ہے, لیکن پھر بھی لکھتا ہے واللہ عالم وعلمہ احکم, کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کا علم کیا ہے؟ زیادہ ٹھوس ہے. موسیٰ علیہ السلام سے لغزش ہوئی, معمولی لغزش, ساہو, حالانکہ انہوں نے بات بالکل صحیح کہی تھی. اگر ایک اولو العزم رسول قوم کے اندر ہے تو اس سے بڑا کوئی جانکار نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو امتحان میں ڈال دیا. کہا بلا عبد من عبادنا, کہا موسیٰ کیوں نہیں, ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے, جاؤ اس کے پاس کچھ سیکھ کر کے آؤ.
خضر کے پاس گئے. سورہ کہف میں پورا واقعہ 15ویں پارے کے آخر میں 16ویں پارے کے شروع میں موجود ہے. گئے, ان کے پاس تو دوسرا علم تھا, ظاہر کچھ الگ باطن کچھ الگ. اس علم کا ظاہری شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں لگے, کشتی پہ سوار ہوئے, بغیر کشتی کو انہوں نے سوار کر لیا. کیا ہوا؟ ایک تختہ اکھاڑ دیا, اچھی خاصی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کے پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے کہ ایک تو پھوکڑ میں سوار ہوئے ہو, دوسرا تختہ اکھاڑ پھینک رہے ہو. کہا میں نے شرط لگائی تھی نا, کچھ بولو گے نہیں, آئندہ بولو گے نکال دوں گا, میں پار کر دوں گا. میں آگے گئے, ایک بستی میں اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا, اس کی منڈی پکڑی اکھاڑ کے پھینک دیا, ختم کر دیا. کہا یہ کیا کیا تو نے؟ کہا خاموش رہو, آئندہ اگر بولے تو آخری مسئلہ ہوگا. گئے بستی میں, بھوکے تھے دونوں بیچارے, ضیافت طلب کی, بھائی کوئی کھانا دے دو, کوئی مہمان بنا, ہم لوگ مہمان ہیں یہاں پر, کوئی کھلا پلا دو. لوگوں نے انکار کر دیا. پھر بھی دیکھا بستی کے اندر ایک دیوال ٹیڑھی تھی. قرآن نے کہا یرید ان ينقض, گرا چاہتی تھی, فاقامہ, انہوں نے سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, چاہتے تو اجر لے لیتے, پیسہ لے لیتے, ہم لوگ کچھ کھا پی لیتے باہر چل کر کے کہیں. قال هذا فراق بینی و بینک. خضر نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ تمہارا علم اور میرا علم دونوں مل کر کے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی نہیں کم کر سکتے ہیں جتنا ایک پرندہ چونچ میں پانی سمندر سے اٹھاتا ہے. اللہ نے امتحان لیا موسیٰ علیہ السلام کا, اور موسیٰ علیہ السلام کے کتنے امتحانات ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے. ہجرت ہوئی شعیب علیہ السلام کی بستی کی طرف, اصحاب الایکہ کی طرف ہجرت ہوئی, پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا نیل پار کر کے مختلف قسم کی آزمائشوں میں گرفتار کیے گئے. اور آزمائش دیکھے, ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی آزمائش ہے. بت پرست قوم میں تھے, تب آزمائے گئے, آگ میں ڈالے گئے, تب آزمائے گئے, ہجرتیں دی کی, تب آزمائے گئے, اور اپنے بچے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے, تب آزمائے گئے. آزمائش ہی آزمائش ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کیجئے جب تمہارے رب نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا, اور ابراہیم نے ان سارے امتحانات کو پورا کر دکھایا. رب کائنات نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. امتحانات میں پورا ہونے کے بعد ہی امامت ملتی ہے. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہے, پنکھے کی ہوا گھر میں کھاتے رہے, سوتے رہے, ہے نا. نماز کی بھی توفیق نہیں, روزے کی بھی توفیق نہیں, سچائی کی بھی توفیق نہیں, سنن نوافل کی توفیق نہیں, سچ بولنے کی توفیق نہیں, حلال و حرام کی تمیز نہیں, اور امامت مل جائے, دنیا کے ہم قائد بن جائیں, ہرگز نہیں ہوگا. امامت کب ملتی ہے؟ امتحانات اور آزمائش سے گزرنے کے بعد اللہ امامت دیتا ہے. جب ابراہیم نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار یہ امامت میری ذریت میں باقی رکھنا, قال لا ينال عهد الظالمین, رب نے سیدھے کہہ دیا میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے, مشرکوں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے نہیں. آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو, آزمائش سلیمان علیہ السلام کو ہوئی, داؤد علیہ السلام آزمائے گئے, ایوب علیہ السلام آزمائے گئے, یونس علیہ السلام آزمائے گئے, مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے, عیسیٰ علیہ السلام آزمائے گئے, عزیر آزمائے گئے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم آزمائشیں آئی؟ کتنی آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں. مکی زندگی آزمائشوں کی 13 سالہ زندگی. میرے بھائیوں, 40 سال تک وہ نبی پورے مکے کی آنکھوں کا تارا تھا. جیسے ہی اس نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ کا, طاغوت سے برات کا, مکہ والوں کی نظر میں دشمن بن گیا. لوگ اس کو بددین بولنے لگے, لوگ اس کو جھوٹا بولنے لگے.
ایزا دینا شروع ہو گئی, تکلیفیں دینا شروع ہو گئی. کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی بددین کہہ رہا ہے, کوئی جھوٹا بول رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اس 13 سالہ زندگی میں حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی امانتیں اسی کے پاس رکھی. اندر سے مکے کے ایک ایک فرد کا دل بول رہا تھا کہ اگر کوئی امین ہے تو محمد ابن عبداللہ کے علاوہ کوئی امین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آزمائشیں کتنی, آپ پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئی, آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے مارنے کی کوشش کی گئی, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کے ماننے والوں کو جلایا گیا, آپ کے ماننے والوں کو جلتی دھوپ ریت میں تپایا گیا, جلتے کوئلے پر لٹایا گیا, قتل کیا گیا, مختلف اونٹوں کو میں باندھ کر کے ٹانگوں سے چیر دیا گیا. میرے بھائیوں, کیا اذیتیں نہیں دی گئی. اذیتیں جب اس کا انتہا کو پہنچ گئی, اللہ نے آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. اس کے باوجود بھی آزمائشیں کم نہیں ہوئی. بدر کی آزمائش, احد کی آزمائش, خندق کی آزمائش, غزوہ صلح حدیبیہ کی آزمائش, اتنی آزمائشیں میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کو ہوتی ہے, پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں, پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں. یہ آزمائش, ہم نے کہا اللہ نے موت و حیات کو آزمائش کے لیے بنایا ہی ہے. یہ آزمائش اللہ تعالی اس لیے کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کو اہل کفر سے الگ کر سکے, ہمارے ایمان کا جائزہ لے سکے. دیکھیں ایمان پر ہے کفر پر ہے, ایمان پر ہے کہ نفاق پر ہے, صابر ہے کہ بے صبرہ ہے, شاکر ہے کہ ناشکرہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کبھی خوف دے کر کے, کبھی بھوک مری کا شکار کر کے, کبھی تمہارے مال کو کم کر کے, کبھی تمہاری جانوں کو کم کر کے. کبھی مال کم ہو جائے گا, کبھی جان کم ہو جائے گی. مال کب کم ہوتا ہے؟ قید سالی آ جائے, سارا جو ہے کاروبار کا ستیہ ناش ہو جائے, آدمی کے پاس مال کم ہو جاتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اللہ عذاب بھیج دے, کوئی زلزلہ آ جائے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جائیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں. اسی طریقے سے اللہ کوئی بیماری بھیج دے. ابھی 2 سال پہلے ہمارے پاس ایک عذاب آیا تھا, کتنی لاکھوں جانیں دنیا میں گئی. نقص من الانفس ہے, یہ جانوں کا کم ہونا ہے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اللہ کھیتیوں میں غلہ کم کر دے. لیکن ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے کیا کہا, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو کیا کیجئے, بشارت دے دیجئے. گویا ہر آزمائش عذاب نہیں ہوتی ہے. نوٹ کر لیجئے, آزمائش, ہر آزمائش عذاب نہیں ہوتی ہے. یہ دنیا دار امتحان ہے, یہ نقطہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا ہے کہ امتحان کا گھر ہے, یہ عیش و آرام کا گھر نہیں ہے. عیش و آرام ہم کو کہاں ملے گا؟ صرف جنت میں ملے گا. دنیا میں آئے ہو تو اس کی چکی میں پیسنا پڑے گا. اس کی چکی میں اللہ کیسے پیسے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کبھی تمہاری جان گھٹائیں گے, تمہارا مال گھٹائیں گے, تمہاری کھیتیاں گھٹائیں گے, تمہارے پھل گھٹائیں گے, لیکن صبر کرنے والوں کو کیا کیجئے, بشارت دے دیجئے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم لوگ چھوٹا سا جملہ سمجھتے ہیں اس کو میرے بھائیوں.
اس کا مفہوم ہم لوگ نہیں جانتے. اگر مفہوم جان جائیں تو یقیناً مصیبتوں پر صبر کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. انا للہ، ہمارا وجود ہی اللہ کے لیے. ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ نے ہم کو پیدا اور برپا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں، اس مال کے لیے نہیں، ان پھلوں کے لیے نہیں، ان روزیوں کے لیے نہیں. اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. جب تک دم خم باقی ہے ہم اس کی عبادت پر قائم رہیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی اسی کی طرف جانا ہے. آدمی جو ہے، اگر ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہوں، آپ کے پاس ہوائی جہاز بھی ہو، آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہو، آپ کے پاس بہترین موٹر گاڑیاں بھی ہوں، آپ کے پاس شپیں ہوں سمندر میں سفر کرنے کے لیے، آپ کے پاس عالیشان جگہ جگہ بنگلے ہوں، فلیٹس ہو، آپ کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہ ہو، دنیا جنت بن گئی ہو، لیکن اگر سب پر مصیبتیں آنے لگیں گی تو آپ سب مصیبتوں کو برداشت کر لیں گے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے. کس کو بچائے گا آدمی؟ ایک آدمی کو کہہ دیا جائے بھائی تیرے جتنے ذرائع سفر کے ہیں وہ سب ہم تباہ کر دیں گے ورنہ تجھ کو گولی مار دیں گے. آدمی کیا بولے گا؟ سب لے لو، مجھے چھوڑ دو. کہہ دیا جائے تیرے سارے بنگلے سارے فلیٹ ہم ختم کر دیں گے ورنہ تجھے گولی ماریں گے، تجھے ختم کریں گے. کیا بولے گا؟ مجھے چھوڑ دے بھائی، سب لے لے تو چلے گا. آدمی کو اپنی جان اتنی محبوب ہوتی ہے، اور یہ جان جو انسان کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، وہ جان کس کی ہے؟ وہ جان امانت ہے رب کی، وہ ہماری اپنی نہیں. یہ فلسفہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہماری یہ جان یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے. کس کی؟ اللہ کی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک رب نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے، ان کا مال بھی خرید لیا ہے. یہ جان آفری ہے، اللہ کی جان ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی خالص عبادت کے لیے. انا للہ، ہمارا وجود کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب مصیبتیں آتی ہیں، یہ کلمہ ہم پڑھتے تو میرے بھائیوں ہم اقرار کرتے کہ جب ہمیں اپنی جان پر ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے، ہماری جان اللہ کی اطاعت کے لیے، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم کیا فکر کریں؟ ہم کو ان کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ان کو لے کے نہیں جانا ہے، ان کو چھوڑ کر کے جانا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہوتا کیا ہے اس امتحان میں؟ جب بندہ امتحانوں میں گرتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صبر کر لیا، دل دبا لیا، نہیں. اگر دل کھول کر کے آپ نے انا للہ پڑھا، آپ نے اس یقین کے ساتھ انا للہ پڑھا کہ آپ کو اپنی جان کی بھی اللہ کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، مصیبت کو آپ بن جانب اللہ سمجھ رہے ہیں، تقدیر کا حصہ سمجھ رہے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول کرے گا آپ پر. بظاہر مصیبت آئی ہوئی ہے، بظاہر جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، پھل کم ہو رہے ہیں، کھیتیوں کا نقصان ہو رہا ہے، بظاہر ایسا ہو رہا ہے، لیکن صبر کرنے پر اللہ کیا کرے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے بندے، اس کی رحمتیں پاتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں. مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے تاکہ پہچانے پاک کون ہے
नापाक कौन है? कुफ्र किसके अंदर है? ईमान किसके अंदर है? निफाक किसके अंदर है? ईमान किसके अंदर बाकी है? ये आजमाइश तय्यब कौन है, खबीस कौन है? ये आजमाइश करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या करता है? इम्तिहान में आजमाता है। अल्लाह ने सूरह अनकबूत में कहा, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हालांकि हमने इनसे पहले लोगों को भी क्या किया? आजमाया है। मैंने मिसालें दी है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आजमाए गए, उनकी कौमें क्या हुई? आजमाइश का शिकार हुई। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये अल्लाह का तरीका है, ये उसकी सुन्नत है कि वो अपने नेक बंदों को क्या करता है? इस दुनिया के अंदर आजमाते रहता है। फला यअलमन्ना अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्ना अल-काज़िबीन, ताकि अल्लाह जान जाए सच्चे कौन है, झूठे कौन है। अल्लाह फर्क करता है, ये आजमाइश दे करके, इम्तिहान ले करके अल्लाह फर्क करता है सच्चे लोग कौन है, झूठे लोग कौन है। यहां पर यह आजमाइश होती क्यों है? ताकि दोनों के दरमियान फर्क हो सके, अच्छे और बुरे के दरमियान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि, अल्लाह ताला काफिरों की रविश पर मोमिनों को छोड़ने वाला नहीं। हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, यहां तक के खबीस तय्यब से क्या हो जाए? अलग हो जाए, वाज़ेह हो जाए। ये खबीस और ये तय्यब है, ये ईमान है, ये कुफ्र है, ये ईमान है, ये निफाक है, वाज़ेह हो जाए। वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, और अल्लाह आपको गैब पर मुत्तला करने वाला नहीं। उसके साथ साथ हमारे यहां एक फिक्रा पाया जाता है, एक सोच पाई जाती है। सोच क्या है? हम लोग ये सोचते हैं बैठे बैठाए कि शायद आजमाइश का मतलब क्या है? तकलीफों में गिरफ्तार हो जाना, तकलीफों में गिरफ्तार हो जाना आजमाइश है। और हम बोलते रहते हैं, अरे फला बड़ी आजमाइश में है, फला बड़े इम्तिहान में है, फला बड़ी तंगी में है। मेरे भाइयों, ये फिक्रा जहन से निकाल दीजिए कि तंगी, रोजी की तंगी, माल की तंगी, जिंदगी की तंगी, घर बार ना होने की तंगी, यही आजमाइश है। पूरी जिंदगी हमारी आजमाइश है। नेमतें मिले तो वो भी आजमाइश, औलाद मिले तो वो भी आजमाइश, घर बार मिले तो वो भी आजमाइश, हमको खाली औकात मिले तो वो भी आजमाइश, हमको सेहत मिले तो वो भी आजमाइश, और हमको बीमारी मिले तो वो भी आजमाइश, हमारे पास रहने का घर ना हो तो वो भी आजमाइश, हमें औलाद अल्लाह ना दे वो भी आजमाइश। अल्लाह ताला नेमतें देकर के भी आजमाता है, और निकमतों से भी क्या करता है? अल्लाह ताला आजमाता है। ये फिक्रा जहन से निकालना होगा। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और हयात को इसीलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें आजमाए, तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। तो ये आजमाइश कभी नेमतें दे करके होती है और कभी नेमतें ले करके होती हैं। नोट रखिएगा, आदमी खुश ना रहे कि अल्लाह हमसे बड़ा राजी है, इसीलिए हमको क्या दिया है? हमको बंगले दे दिए हैं, हमको अच्छा कारोबार दे दिया है, बेहतरीन गाड़ियां दे दिए, ढेर सारे बच्चे दे दिए, बहुत से नौकर चाकर अता कर दिए। ये दुनिया की जिंदगी है, ये ज़हरतुल हयात दुनिया है, ये दुनिया की जो है चांदनी है मेरे भाइयों, जो चंद दिन में चमकेगी, खत्म हो जाएगी। बाक़ियातुस सालिहात अल्लाह के पास है। याद रखिए, इस दुनिया में नेमतें दे करके रब आजमाता है, नेमतें लेकर के भी रब क्या करता है? आजमाता है। जरा हम देखेंगे अमवाल, जिनको हम फख्र का जरिया समझते हैं, माल दौलत औलाद। अगर कोई आदमी मालदार हो और उसके घर बच्चों से भरे हुए हो, उसको रहने का ठिकाना हो, रोजी की कोई तंगी ना हो, वसाइल की कोई कमी ना हो, क्या समझता है? परवरदिगार मुझसे राजी है। अपने अमल का जायजा नहीं लेता है,
लियब्लुवकुम अय्युकुम ahsanu अमला, वो हुस्ने अमल वाला नहीं। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला अपने बंदों को माल दे करके, औलाद दे करके उनको आजमाता है ताकि देखे कि कौन अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कौन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, ना शुक्र है। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ने खबरदार किया सूरह अनफाल की आयत नंबर 28 में। जान लो तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद ये आजमाइश है, इम्तिहान है, फितना है। वअलमू व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और ये अच्छी तरह जान रखो कि अल्लाह ही के पास अजर अजीम है। ये अजर अजीम नहीं है दुनिया का, ये अजर अजीम नहीं है। अगर नेमत औलाद अल्लाह की रजामंदी की दलील होती मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरीना औलाद से महरूम नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंगले होते, कोठियां होती, आपके पास ज़रे कसीर होता, लेकिन नहीं, ये आजमाइश है। व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। आगे अल्लाह ने कहा ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद दाबि वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। जिन पर हम घमंड करते हैं, क्या चीजें हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया हुब्बुश शहवात, शहवात की मोहब्बत, ख्वाहिशों की आरजू, ख्वाहिशों की मोहब्बत, आरजुओं की मोहब्बत। किसकी आरजू? औरतों की ख्वाहिश, औलाद की ख्वाहिश, ढेर सारे माल की ख्वाहिश, सोने और चांदी की, घोड़े की ख्वाहिश। कौन सी घोड़े? जो मुसव्वमा हो, आज हम कह सकते हैं आला किस्म की सवारियों की ख्वाहिश। वल अनआम, चौपायों की ख्वाहिश, जो उसके माल की हैसियत रखते हो, उसके पास ऊंट हैं, गाय बैल है, भैंसे हैं, भेड़ बकरियां हैं। वल अनआम वल हर्स, खेतियों की ख्वाहिश। अरे हमारे पास इतनी एकड़ जमीन है, हमारे पास इतने बिघे जमीन है, हम तो जमींदार आदमी हैं, अगले पल का भरोसा नहीं है। ये क्या है? ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश शहवात, यह चाहत की मोहब्बत है। अल्लाह ने इसको दुनिया वालों के लिए क्या किया है? मुज़य्यन कर दिया है। और हम क्या समझते हैं? अगर हमारे पास ये चीजें हैं तो हम समझते हैं अल्लाह हमसे राजी है। ये उसके रजा की दलील नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, यह दुनियावी जिंदगी की पूंजी है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, बेहतरीन अंजाम तो अल्लाह के पास है। बेहतरीन अंजाम किसके पास है? अल्लाह के पास बेहतरीन अंजाम है। यहां पर हमने जिक्र किया नेमतें कभी भी अल्लाह से रजामंदी की दलील नहीं है। नेमतें हमारे पास जो आए, हम एहसास करें कि ये नेमतें अल्लाह की अमानत है। नेमतें क्या? अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वमा बिकुम मिन निअमा फमिन अल्लाह, तुमको जो भी नेमतें मिलती हैं किसकी है? वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की अमानत है, ताकि अल्लाह आजमाए। नेमतें मिलने के बाद भी इम्तिहान में पूरे उतरते हैं, शुक्र करते हैं कि नहीं करते हैं, या नेमतें पाने के बाद हम कुफ्र करते हैं, नाशुक्री करते हैं। अल्लाह आजमाता है। तो कभी भी दुनियावी नेमतें मिलने के बाद इस फिक्र में नहीं होना चाहिए कि मेरा रब मुझसे राजी है और आदमी अमल छोड़ करके बैठ जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी अल्लाह ताला क्या करता है? मसाइब के जरिए आजमाता है, मसाइब दे करके, परेशानियां दे करके। परेशानियों में भी घबराना नहीं चाहिए। क्या होता है? शिकवा करते हैं, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। अरे भाई मुसलमान कहां हो, बर्फ गिरेगी? हमारे अमल तो मुसलमानों जैसे ही नहीं। शिकवा नहीं करना चाहिए। मक्के के मुसलमानों ने 13 साल जिंदगी के अंदर कौन सी अजियत थी जो उन्होंने ना सही हो? जान कुर्बान की, इज्जतें कुर्बान की, बदन को आगों के हवाले कर दिया, जला दिए गए,
کاٹ دیے گئے، مار دیے گئے، گھر سے اپنے قبیلے سے نکال دیے گئے، وطن معلوم کو خیر آباد کہہ دیا، تجارتوں کو خیر آباد کہہ دیا، رشتہ داریاں چھوڑنی پڑی، ساری چیزیں ہوئی، لیکن نہیں چھوڑا تو اللہ پر ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، رسول کی محبت کو انہوں نے خیر آباد کبھی نہیں کہا۔ مصیبتیں کتنی بھی آئیں وہ ہمارے لیے ذلت کا سامان نہیں ہوتی ہے۔ سونا اگر اس میں کچھ خلط ملط ہو جائے، سونے کا زیور بنایا جاتا ہے تو اس میں سونار تانبا بھی ڈالتا ہے تاکہ زیور ٹائٹ رہے، پھر جب اس کو اصلی سونے پر لانا ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو ایک خاص ٹمپریچر پر رکھ کر کے تپایا جاتا ہے، وہ تانبا واما گل کر کے کہانی ختم، جل کر کے کہانی ختم ہو جاتی، کیا بچتا ہے؟ پھر سونا بچتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ اگر آپ ایمان پر ہیں، آپ اللہ کے لیے مخلص ہیں، اپنے رسول کی محبت پر قائم ہیں، عمل صالح پر ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میرے بھائیوں مصیبتیں آئیں، مصیبتوں کے پہاڑ آئے، قدم متزلزل نہیں ہونا چاہیے، قدم نہیں ہلنا چاہیے، یہ یقین رہنا چاہیے مصیبتیں کتنی بھی آئیں گی ہمارا ایمان سلب نہیں ہوگا، ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، رب کا ناشکرہ ہم نہیں بنیں گے، ہر حالت میں رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ ہم کیا ہیں؟ اس دنیا کے افضل ترین انبیاء علیہ السلام، جہاں اللہ نے ان کو نعمتیں دے کر کے آزمایا ہے، وہیں پر بہت سے انبیاء کو اللہ نے مصائب میں گرفتار کر کے آزمایا ہے۔ ہمارے پاس پوری مثال ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں کبھی خیر دے کر کے کبھی شر میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی خیر دے کے آزمائیں گے کہ دیکھیں شکر گزاری برقرار رہتی کہ نہیں، کبھی شر میں ڈال کے آزمائیں گے کہ دیکھیں صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، مجھ سے تعلق بندہ کاٹ لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 83 سے لے کر کے 90 تک میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کون کون سے انبیاء آزمائے گے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یاد کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کو، جلیل القدر نبی، میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نواز دیا، لیکن اخیر میں اللہ نے دنیا میں ان کا امتحان لیا، مال چھن گیا، اولاد چھن گئی، بیماری میں اتنا شدید گرفتار ہوئے کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے، جسم سڑ گیا، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تھے۔ جب پارا حد سے اونچا ہو گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے تکلیف لائق ہو گئی ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اہل ایمان مصیبتوں میں جب گرفتار ہوتا ہے کس کو پکارتا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو۔ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کرا دیا ہے، کس کی کیا طاقت کہ رب کے مرضی کے خلاف کچھ کر دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو جگا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ جب ایوب نے مجھ کو پکارا علیہ السلام نے، فکشفنا ما به من ضر، جو بھی انہیں تکلیف تھی ہم نے وہ تکلیف ان سے ہٹا دی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا، ہم من عندنا، ہم نے ان کو ان کی تکلیف دور کر دی، ان کے بال بچے بھی عطا کر دیے، اور ان جیسے اور ان کو عطا کیا جو پہلے مال دولت تھی، بال بچے تو اس سے زیادہ اللہ نے کیا کیا ان کے مال اور دولت میں، اولاد میں برکت دی۔ رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین، یہ واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور یہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نے پھر کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ،
حضرت اسماعیل آزمائے گی ذبح کرنے کے لیے, ادریس علیہ السلام آزمائے گے, ذوالکفل آزمائے گے. اللہ نے کہا ہمارے سارے بندے یہ صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, ہم نے ان تمام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد میں اللہ نے ذکر کیا کس کو؟ وَذَنُّونَ, مچھلی والے نبی کو یاد کیجیے. کس کو مچھلی والے نبی کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے. اذ ذهب مغاضبا, جب وہ ہم سے ناراض ہو کر کے چلے گئے. کچھ واقعہ تھا, قوم سے عذاب کا وعدہ کر لیا, اللہ نے اجازت نہیں دی تھی, چلے گئے. اللہ نے عذاب نازل کیا لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ نبی ہوتا تو ایمان لاتے, اللہ نبی نہیں ہے, عذاب ٹال دیا. اللہ نے کیا کیا؟ ایک واحد قوم ہے جس پر عذاب اترنے کے بعد اللہ نے ٹال دیا ہے, قوم یونس. سورہ یونس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اذ ذهب مغاضبا, جب وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے. اللہ سے ناراض ہو کے کون کہاں جائے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فظن ان لن نقدر علیہ, یہ خیال بیٹھا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہوں گے. یہ خیال بیٹھا, وہم آیا. فنادى في الظلمات, تاریکیوں میں پکار بیٹھے, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, تیری ذات پاک ہے, میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ نے کہا گرفتار کیا ان کو؟ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ کہاں تک بھاگو گے؟ حضرت یونس نے فوراً سمجھ لیا کہ کشتی میں سے کودتے ہی مچھلی کے پیٹ میں گھس جانا یہ میرے رب کی گرفت ہے, میرے رب کا امتحان ہے. سمجھ لیا اس مچھلی کے پیٹ سے کوئی بھی نجات میرے رب کے سوا نہیں دے سکتا ہے. رب کے نام کا وسیلہ لیا, اللہ الہ الا انت سبحانک, تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, اپنے گناہ کا اعتراف کیا, پروردگار ظلم میں نے کیا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ ذکر کرتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, انہیں غم سے ہم نے نجات دی. کون سا غم تھا؟ مچھلی کے پیٹ والا غم. کہاں گرفتار ہو گئے, نہ روشنی کا آتا پتا, اور مچھلی کے پیٹ کی گرمی, پریشان تھے. اللہ کہتا ہے غم سے ہم نے ان کو نجات دی. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ایسا ہی اہل ایمان کو ہم نجات دیتے ہیں. مصیبتوں میں گرفتار ہونا ہے تو صبر کرنا ہے, رب سے نجات مانگنی ہے. رب کائنات کیا کرے گا؟ جب انبیاء کو نجات دیا ہے تو اہل ایمان کو بھی وہی نجات دے گا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو, انہوں بڑھاپا آ گیا تھا, اولاد نہیں تھی. جلیل القدر نبی حضرت مریم علیہ السلام کے پرورش کرنے والے نبی, اولاد نہیں ہے. اولاد نہ ہونا میرے بھائیوں یہ اللہ کی مرضی اور ناراضگی کی دلیل نہیں. نبی تھے, اللہ نے اولاد نہیں دی تھی. بڑھاپے میں دعا کر دیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑنا, تو بہترین وارثین میں سے. کیا ہوا؟ اللہ نے دعا کو قبول کیا. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا بھی قبول کی. ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ, ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا, نبی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ان کی بیوی کی ہم نے اصلاح کی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ انبیاء علیہ السلام تھے جو نیکیوں میں سبقت کرتے تھے. کس میں سبقت کرتے تھے؟ نیکیوں میں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور ہمیں ہی پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ. ہمیں سے امید رکھتے تھے, ہمارے عذاب سے کیا کرتے تھے؟ وہ ڈرا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور یہ ہمارا ہی خوش و خضوع رکھتے تھے. میرے بھائیوں یہاں پر میں نے ذکر کیا تھا کہ ابتلا اور آزمائش ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے, بات جو ہے وہ گزر چکی ہے. اب ہم دیکھیں گے اتنی آزمائشیں, اللہ نے زندگی کو امتحان آزمائش بنایا ہے.
اس دنیا میں اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، مسلسل لے رہا ہے، نعمتیں دے کر کے، نعمتیں چھین کر کے، ایمان دے کر کے، کفر دے کر کے، مبتلا کر کے کفر میں، اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھ کر کے، ضلالت پر رکھ کر کے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، مسلسل امتحان، صحت دے کر کے، توانائی دے کر کے، فرصت دے کر کے، وقت دے کر کے، کبھی بیماری دے کر کے، غریبی دے کر کے، فقیری دے کر کے، طاقت و توانائی چھین کر کے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہر لمحے، ہر آن ہم امتحان میں ہیں، آزمائش میں ہیں۔ یہ امتحان ہوتا کیوں ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پر؟ ذرا اس پر ہم سرسری نظر ڈالیں گے اور اپنی بات کو ختم کریں گے۔ دیکھیں گے امتحان کیوں ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، بات گزر چکی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث کو الگ کر سکے، طیب کو الگ کر سکے، ایمان کو الگ کر سکے، اہل ایمان کو الگ کر سکے، کفر کو، اہل کفر کو الگ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مطیع بندوں کو الگ کر سکے، غیر مطیع کو الگ کر سکے، شاکر کو الگ کر سکے، کافر و ناشکرے کو الگ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ دوسری چیز، اس امتحان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی امتحان لے کر کے اللہ تعالیٰ ہماری سرزنش کرتا ہے، ہمیں ادب سکھاتا ہے، ہمیں جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تعلیم مقصد ہوتی ہے۔ جیسے ایک استاد اپنے بچے کو کیا کرتا ہے؟ پڑھانے والے بچے کو، پڑھنے والے بچے کو کبھی مرغا بنا دیتا ہے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتا ہے، کبھی دو چار چھڑی مار دیتا ہے، کبھی دو چار ہاتھ رسید کر دیتا ہے۔ باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کا مقصد عذاب دینا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، تادیب، ادب سکھلانا، راہ راست پر برقرار رکھنا۔ اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے بندوں کو کیا کیا؟ آزمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا انجام ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہے۔ جبکہ رب کریم کیا کرتا ہے؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی غلطیوں پر رب کریم پردہ ڈال دیتا ہے، ان پر مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے انہیں عذاب کب دیا؟ جب وہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں، اس سے عاجزی نہیں کی، تب رب ان کو عذاب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، اولا یرون، کیا یہ کفار مکہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ یہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ، ایک سے زائد مرتبہ، ہر سال آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی امتحان کس لیے دیتا ہے؟ توبہ کا موقع دینے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے، ایمان پر رجوع کرنے کے لیے، ایمان پر آ جانے کے لیے۔ اس کے بعد میں تیسرا فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ تاکہ عذاب دنیا میں دے کر کے انہیں اللہ پاک کر سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اپنے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں دنیا میں گرفتار کرتا ہے اور ان کو اس دنیا میں آزمائش میں ڈال کر کے آخرت کے عذاب سے ان کو کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عذاب آخرت بہت شدید ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ یہ احمد ہے، آسان ہے۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ بہت شدید ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اہل ایمان اگر تھوڑا سا راہ صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں، بھٹکتے ہیں، تو اللہ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جرم کر لیا، زنا کا شکار ہو گیا، کسی پر تہمت لگا دی، کوئی اور ایسا جرم کر دیا جس کے اندر کسی کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو قتل کر دیا، لیکن دنیا میں اس نے اسلامی سزا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بھی مومن دنیا میں اسلامی سزا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو دوبارہ جہنم میں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی سزا کو کیا ہے؟
توأن قبول کیا ہے، اطاعتن کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ یہاں پر عذاب اسی لیے ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں عذاب ادنا چکھائیں گے، دنیا کا عذاب چکھائیں گے، نہ کہ بڑا عذاب آخرت والا، تاکہ کیا کرے وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، صحیح ڈگر پر آ جائے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کو ہوتی ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ الانبیاء۔ ایک دوسری حدیث سے انبیاء کو ہوتی ہے۔ ثم الصالحون، پھر کون آزمائے جاتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے کم نیک ہوتے پھر ان سے کم نیک ہوتے ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ ہمارا جتنا امتحان ہوتا ہے سمجھ جاؤ اتنے دین میں ہم ٹھوس ہیں۔ اگر امتحان نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اسلاف سوچتے تھے اللہ آزمائش نہیں ڈال رہا ہے، پتہ نہیں ایمان پر ہیں بھی کہ نہیں۔ اللہ نبی کیا کہتے ہیں؟ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ جتنا دین کا پالا ٹائٹ ہوگا اتنی آزمائشیں اس کے اوپر کیا ہوں گی؟ ٹائٹ آئیں گی، اور جتنا دین کا پارا ڈاؤن ہوگا اتنی آزمائشیں اس کی کیا ہوں گی؟ وہ لو ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر دین میں سخت ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، آزمائش بھی کیا ہوگی؟ اس کی سخت ہوگی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، اور اگر اس کے دین میں ہلکا پن ہے تو آزمائش بھی ہلکی ہوگی، آزمائش بھی کیا ہوگی؟ اس کی ہلکی ہوگی۔ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، یہ بشارت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں برابر مومن آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت اس کا اس دنیا میں ایسا آ جاتا ہے کہ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ ان آزمائشوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، اس کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ آزمائشیں اگر ہمارے اوپر آئے، بیماری آئے، بخار آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، روزی کی تنگی آئے، اولاد کا نہ ہونا ہو، مسائل سے دوچار ہو، جو بھی مصیبتیں آئے، اگر ہم ایمان پر ہیں سب سے پہلے اپنے عمل کا جائزہ لیجئے۔ ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے؟ آزمائش آتی ہے اپنا عمل چیک کرو، عمل اچھا ہے تو یہ آزمائشیں انشاءاللہ ہمارے رفع درجات کا ذریعہ ہوں گی۔ آزمائشیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی۔ آخرت ہمارے لیے کیا اولا اور افضل ہے؟ والآخرت خیر وابقا، آخرت افضل اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کبھی کبھی یہ گناہ، یہ رفع درجات کی، یہ آزمائشیں رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں۔ بات آئی ہے تھوڑی سی لیکن دلیل کے ساتھ سنیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مصیبتیں دے کر کے آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ گناہ تو مٹ ہی جاتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اللہ نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ بندہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ رہے، شہداء کے ساتھ رہے، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رہے، اس قابل نہیں ہوتا ہے، اس کا اتنا عمل نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ عمل سے انبیاء، صادقین، صدیقین، شہداء، صالحین کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر آزمائشیں ڈال دیتا ہے اور آزمائشوں میں اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ان آزمائشوں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بظاہر دنیا میں پیسا جا رہا ہے، تپایا جا رہا ہے، لیکن رب کریم کیا کر رہا ہے؟ اس کے گناہوں کو صاف کرتے کرتے اس کے درجات کو کیا کر رہا ہے؟ بلند کر کے ان کو رفیق بنانا چاہتا ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، دلیل ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان آدمی کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی نہیں پہنچتی ہے، ولا ہم ولا حزن، کوئی بھی ہم اور غم نہیں پہنچتا ہے، ولا اذن، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ولا غم، اور کوئی بھی غم لائق نہیں ہوتا ہے۔ آ چکے ہیں کیا؟ آ رہے ہوں گے۔ حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ کانٹا جو ہے
जो एक मोमिन को चुभता है। कांटा बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होती, आप चल रहे कांटा लगा आपने निकाल के फेंक दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं एक मुसलमान को कोई थकावट आई, कोई तकलीफ हुई, कोई टेंशन आया, कोई परेशानी लायक हो गई, कोई गम लायक हो गया, यहां तक कि कांटा भी चुभ गया उसके तलवे में, क्या होता है? इल्ला कफ्फर अल्लाहु बिहा मिन खताया, अल्लाह क्या करता है? उसके गुनाहों को उससे क्या करता है? मिटा देता है। गुनाह मिटते हैं तो क्या होता है? रफे दर्जात होता है। आपके गुनाह का लेवल जब डाउन होगा तो दर्जात का लेवल क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। मेरे भाइयों, ये फवाइद हैं कि दुनिया दारुल इम्तिहान है तो अल्लाह आजमाइशें क्यों करता है? हमने बतलाया आजमाइशें नेमतें दे करके भी होती हैं, आजमाइशें नेमतें ले करके भी होती हैं, लेकिन दोनों सूरतों में शुक्र करने वाले बंदे, सब्र करने वाले बंदे क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी जो इम्तिहान है, अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में कामयाब बनाए। अल्लाह ताला इस जिंदगी को हमें अच्छे अमल के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार जब तक जिंदा रखे, ईमान पर कायम दायम रखे, जब खात्मा हो ईमान इस्लाम पर हो। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अभी आ रहे होंगे शेख, बस टाइम हो चुका होगा। आपको बोलना तो 4 मिनट बोल दीजिए कुछ किसी टॉपिक पर।